بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الرضا کے اسماء کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا، اور ہم نوافل وغیرہ کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا تھا۔ آج ہماری جو فصل ہے وہ ہے بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا، اس بارے میں۔ تو بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں فصل فی صلاۃ النفل جالسا، فصل اس بارے میں، فصل بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ یہ فصل بیٹھ کر نماز نفل پڑھنے کے بارے میں ہے۔ یجوز النفل یجوز النفل قاعدا مع القدرت علی القیام لکنہ له نصف اجر القائم۔ یجوز النفل قاعدا، کھڑے بیٹھ کر نفل پڑھنا جائز ہے قیام پر قدرت ہونے کے باوجود۔ ایک بندہ ایسا ہے جو کھڑے ہو کر نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر نماز نفل پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یجوز النفل قاعدا مع القدرت علی القیام، قیام پر قدرت ہونے کے باوجود بیٹھ کر نفل پڑھنا جائز ہے۔ پیچھے سے ترجمہ، لیکن لہو نصف لیکن لہو نصف اجر القائم۔ یہ لاکن فعل مشبہ بالفعل ہے، اور لہو جار مجرور مل کر یہ اس کی خبر مقدم بنے گی، کیونکہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ خبر مقدم بنتا ہے۔ جب مقدم ہو تو یہ خبر ہی ہوتا ہے۔ اور نصف چونکہ لاکن کا اسم ہے تو یہ منصوب ہوگا، لاکن لہو نصف اجر القائم، لیکن اس کے لیے یعنی بیٹھ کر نفل پڑھنے والے کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی اجر کا آدھا ہوگا۔ ایک بندہ ایسا ہے جو کھڑا ہو کر نماز نفل پڑھ رہا ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے جو بیٹھ کر نماز نفل پڑھ رہا ہے، تو جتنا اجر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو ملے گا، اس اس سے آدھا اجر، آدھا ثواب بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے والے کو ملے گا۔ یعنی چونکہ اس کو قدرت ہے لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ رہا، تو اس کو آدھا اجر ملے گا، الا من عذر۔ ہاں، اگر عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو مکمل ثواب ملے گا، اس کو آدھا ثواب نہیں ملے گا۔ جو آدھا ثواب ملنے کا قول ہے وہ تب ہے جب وہ بندہ قدرت کے باوجود بیٹھ کر نفل پڑھ رہا ہے۔ ہاں، اگر قدرت نہیں ہے، عذر ہے، تکلیف ہے، تو اب اس کو پورا ثواب ملے گا۔ الا من عذر کا جو تعلق ہے وہ اجر کے ساتھ ہے۔ وَيَقْعُدُ 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 كَالْمُتَشَهِّدِ فِي الْمُخْتَارِ، اور وہ بندہ بیٹھے گا مختار قول کے مطابق تشہد کرنے والے کی طرح، یعنی جس طرح وہ بندہ صحیح سالم تشہد پڑھتا ہے، جس طرح تشہد کی حالت میں بندہ بیٹھتا ہے، اسی طرح نفل پڑھنے کے لیے وہ بندہ بیٹھے گا مختار قول کے مطابق۔ اگر اس میں بھی تکلیف ہو کہ حالت تشہد میں وہ بندہ نہیں بیٹھ پا رہا، پاؤں میں درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہے کہ وہ تشہد والی حالت کی طرح نہیں بیٹھا جا رہا، تو پھر وہ چار زانو ہو کر بیٹھ سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وجاز اتمامہ قاعدا بعد افتتاحہ قائما، بیٹھ کر نماز نفل کو پورا کرنا جائز ہے بعد اس کے کہ اس کو کھڑے ہو کر شروع کی ہو۔ ایک بندہ ایسا تھا جس نے نماز نفل پڑھی تو کھڑے ہو کر نماز نفل پڑھ رہا تھا، لیکن دوران نماز اس کو تکلیف ہوئی، وہ بندہ بیٹھ گیا، تو اب وہ بیٹھ کر اس نماز کو پورا کر سکتا ہے۔ ابتدا کھڑے ہو کر کی اور اس کو ختم کر رہا ہے بیٹھ کر، تو یہ جائز ہے۔ جاز اتمام قاعدا، بیٹھ کر نماز نفل کو پورا کرنا، مکمل کرنا، یہ جائز ہے بعد اس کے کھڑا ہوتے ہوئے شروع کرنے کے۔
ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی میں نے سمجھا دیا، کیونکہ کھڑا رہنا یہ اعلیٰ ہے اور بیٹھنا یہ ادنا حالت ہے، تو اعلیٰ حالت سے ادنا حالت کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اعلیٰ حالت ہے، اور بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ ادنا حالت ہے، تو اعلیٰ سے ادنا حالت کی طرف جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا کراہتن اللہ صحیح، بغیر کسی کراہت کے، صحیح قول کے مطابق، بلکہ اصح قول کے مطابق، یعنی اگر کوئی بندہ نفل اس نے شروع کی ہے اور وہ کھڑا تھا لیکن اس کو پورا کر رہا ہے تو بیٹھ کر پورا کر رہا ہے، تو بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی مکروہ کے، وہ اس کی نماز ہو جائے گی، درست ہو جائے گی۔ اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ کھڑا ہونا یہ اعلیٰ حالت ہے اور بیٹھنا یہ ادنا حالت ہے، تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف تو جایا جا سکتا ہے لیکن ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں جایا جا سکتا۔ اگر کوئی بندہ نماز نفل بیٹھ کر پڑھ رہا تھا اور اس کو یہ خیال آیا کہ میں اب مجھے قدرت حاصل ہے کہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اگر وہ بندہ بیٹھنے کی حالت میں اس نے نماز شروع کی تھی اور اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں اس نماز کو پورا کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ادنا حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف جانا یہ درست عمل نہیں ہے، لہذا وہ بندہ دوبارہ نماز لوٹائے گا۔ آگے کہتے ہیں وَيَتَنَفَّلُ رَاقِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ وَمَوَالِيهَا، نہیں، اس کا تعلق آگے سے ہے۔ وَيَتَنَفَّلُ رَاقِبًا خَارِجَ الْمِصْرِ، وہ بندہ مصر سے، شہر سے نکلتے وقت سوار ہونے کی حالت میں نفل پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو شہر سے باہر جا رہا ہے اور اس پر سواری ہے، کوئی جانور ہے پر بندہ بیٹھا ہوا ہے اور شہر سے باہر جا رہا ہے، تو اس جانور پر بیٹھ کر نماز نفل پڑھنا جائز ہے۔ کیسے پڑھے گا؟ مومین الی ای جہتن، مومین اشارہ کرتے ہوئے وہ نماز نفل پڑھے گا، الی ای جہتن توجہ دعوت ہو، کسی بھی جہت کی جانب، کسی بھی طرف اس کی جانور کا چہرہ ہو، وہ جو جانور ہے جس جانور کے اوپر یہ سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے، تو اس جانور کا چہرہ کسی بھی جانب ہو، وہ پھر بھی نماز نفل پڑھ سکتا ہے، چاہے قبلے کی جانب ہو چاہے قبلے کی جانب نہ ہو، بہر صورت وہ نماز نفل جانور پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وہ بنا بنزول ہی لا رکوب ہی، وہ بندہ اتر اترنے کے ساتھ تو بنا کر سکتا ہے لیکن سواری پر بنا نہیں کر سکتا۔ بنا بنزول ہی، جانور سے اترنے کے ذریعے بنا کر سکتا ہے لیکن جانور پر سوار ہونے کے ذریعے بنا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جانور پر نماز نفل پڑھ رہا تھا اور پڑھنے کے دوران وہ اب جانور سے نیچے اترا، نماز کے دوران وہ جانور سے نیچے اترا، تو اب وہ اس نماز کو پورا کر سکتا ہے، یعنی وہ سرے سے اب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ آدھی نماز جو اس نے جانور پر پڑھی تھی تو آدھی نماز وہ نیچے اتر کر پڑھ سکتا ہے۔ بنا بنزول ہی، جانور سے اترتے ہوئے بنا کر سکتا ہے، یعنی اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے یا 2 رکعتوں والی نماز ہے، 1 رکعت اس نے جانور پر پڑھی اور 1 رکعت میں نیچے آ کر پڑھ رہا ہے، تو یہ بنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ہاں ایک بندہ تھا جو پہلے سوار نہیں تھا، زمین پر پہلے نماز پڑھ رہا تھا، اور ایک رکعت اس نے زمین پر پڑھ لی، تو اب اگر وہ دوسری رکعت پڑھنے کے لیے جانور پر بیٹھا، سواری پر بیٹھا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لا برکوبہ، سواری کے ذریعے وہ بنا کرنا درست نہیں ہے، وہ دوسری رکعت بھی زمین پر ہی پڑے گا، سواری پر نہیں پڑے گا۔ اسی کے اندر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ جو سواری ہے وہ ادنا چیز ہے، سواری پر نماز پڑھنا یہ ادنا چیز ہے، اور نیچے زمین پر نماز پڑھنا یہ اعلیٰ چیز ہے۔ نہیں، یہ الٹ ہو گیا۔ جانور پر نماز پڑھنا یہ بلند چیز ہے نا، جانور پر نماز پڑھنا یہ بلند ہے، اور سواری پر اس بغیر جانور کے زمین پر نماز پڑھنا یہ ادنا چیز ہے۔ تو سواری یہ اعلیٰ چیز ہے، تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف نیچے جایا جا سکتا ہے، اعلیٰ سے بلندی سے نیچے جایا جا سکتا ہے، لیکن نیچے سے بلندی کی طرف جایا نہیں جا سکتا۔ ان احکام کے اندر اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ سکتے ہیں، بلندی سے نیچے کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن ادنا سے اعلیٰ کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ تو سواری پر نماز پڑھنا یہ اعلیٰ ہے، زمین پر نماز پڑھنا یہ ادنا ہے۔ تو سواری پر نماز پڑھتے ہوئے وہ اترنے کے ذریعے بنا کر سکتا ہے، لیکن زمین پر وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اب جانور پر بنا کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِالنَّوَافِلِ الرَّاتِبَةِ، اگرچہ اس کی سنت مؤکدہ ہو، سنت مؤکدہ ہو، پھر بھی وہ جو ہے وہ بنا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ ہو تو سنت مؤکدہ بھی وہ بندہ جانور پر نہیں پڑے گا۔ اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کا قول بھی آتا ہے نماز فجر کے بارے میں، کہتے ہیں لو کان بن نوافل رات بتے، اگر وہ بندہ سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے تو سنت مؤکدہ بھی وہ جانور پر پڑھ سکتا ہے۔ اس کا تعلق پیچھے سے ہے، لکھا ہوا ہے نا جاز الایماء علی دابۃ، نماز جانور پر پڑھنا اشارے کے ذریعے یہ جائز ہے، اگرچہ وہ نماز سنت مؤکدہ ہو۔ تو سنت مؤکدہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ وہ سنت مؤکدہ نماز فجر والی سنتیں ہوں، نماز فجر والی جو دو سنتیں مؤکدہ ہیں وہ بھی بندہ جانور پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن امام اعظم فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ فجر کی جو ہیں وہ نیچے اتر کر پڑے گا، وہ جانور پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَنزِلُ لِسُنَّةِ الْفَجْرِ، وہ بندہ سواری سے اترے گا سنت فجر پڑھنے کے لیے، لِأَنَّهَا آكِدُ مِنْ غَيْرِهَا، کیونکہ اس کی تاکید بیان کی گئی ہے، یعنی کیونکہ یہ مؤکد ہے، زیادہ تاکید والی ہے غیر سے۔ سب سنت مؤکدہ میں سب سے بڑھ کر جس سنت کا درجہ ہے وہ سنت فجر ہے، کیونکہ اس کے اندر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو مؤکد قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی نماز فجر کی سنتیں رہ جاتی ہیں، وہ نہیں پڑھ پاتا، تو زوال سے پہلے پہلے، دعوی کبریٰ سے پہلے پہلے ان سنت فجر کی بھی بندہ قضا کر سکتا ہے۔ ویسے تو سنت مؤکدہ کی قضا کرنا درست نہیں ہے، لیکن سنت فجر کیونکہ مؤکد ہے، اس کی تاکید بیان کی گئی ہے، تو بندہ دعوی کبریٰ سے پہلے پہلے اس دن کی سنت فجر پڑھ سکتا ہے، اس کا علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی استاد۔ جی آگے کہتے ہیں وجاز للمتطوع، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے،
وجاز للمتطوع الارتقاء على شيء ان تعب بلا کراہت، نماز نفل پڑھنے والے کے لیے کسی چیز پر ٹیک لگانا یہ جائز ہے اگر وہ بندہ تھک جائے بغیر کسی کراہت کے۔ نماز نفل بندہ پڑھ رہا تھا، پڑھتے 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 اس نے طویل نماز نفل پڑھی تھی تو تھک گیا، تو اب کسی ڈنڈے کے ذریعے کسی دیوار کے ذریعے اگر وہ ٹیک لگاتا ہے تو جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَكْرُهُ فِي الْأَزْهَرِ، اور اگر بغیر کسی عذر کے ہو، وہ تھکا نہیں ہو، کوئی تکلیف بھی نہ ہو، ایسے ہی شوقیہ طور پر وہ ٹیک لگاتا ہے لاٹھی کے ذریعے یا کسی بندے کے ذریعے یا دیوار کے ذریعے، تو کرہ فی الازہر، ازہر قول کے مطابق یہ مکروہ ہے، بندہ کرے گا تو یہ مکروہ ہو جائے گا، برا کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مکروہ کیوں ہے؟ لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ، ادب کے خلاف ہونے کی وجہ سے، کہ نماز پڑھ رہا ہے یا مشقری کر رہا ہے، ٹیک لگانا نماز کی حالت میں یہ بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ادب کا ترک ہو رہا ہے۔ آگے کہتے ہیں ولا یمنع ولا یمنع صحت الصلاۃ علی الدابۃ نجاست علیہا، یہ جو نجاستن ہے یہ لا یمنع فعل کا فاعل ہے، لا یمنع صحت الصلاۃ علی الدابۃ نجاست علیہا، جانور پر نماز پڑھنا، جانور پر نماز پڑھنا اس کی صحت کو منع نہیں کرے گا، اس جانور پر نجاست کا ہونا، اس جانور پر نجاست کا ہونا یہ جانور پر نماز پڑھنے کے درست ہونے کو منع نہیں کرے گا۔ اس طرح ترجمہ کریں، پہلے فاعل کا ترجمہ ہے نجاست کا اس جانور پر ہونا، یہ اس جانور کے اوپر نماز پڑھنے کے درست ہونے کو منع نہیں کرے گا، یعنی اگر وہ جانور ایسا ہو جس پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اگر کوئی بندہ اس جانور کے اوپر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز درست ہو جائے گی، اس کے اندر وہ نماز فاسد وغیرہ یا وہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ویسے تو اگر زمین ایسی ہو کہ ناپاک ہو، کوئی کپڑا ناپاک ہو، پڑھنے کی جگہ ناپاک ہو تو اس پر نماز نہیں ہو سکتی، لیکن جانور کا حکم یہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ولو کانت فی سرج ور رکابین، اگرچہ وہ نجاست، کانت کا جو اسم ہو وہ نجاست ہے، یہ ضمیر راجع ہے نجاست کی طرف، اگرچہ وہ نجاست، لو کا ترجمہ اگرچہ، اگرچہ وہ نجاست اس کے سرج میں ہو یا رکاب میں ہو، سرج اس کو کہتے ہیں کہ جس پر بندہ بیٹھتا ہے، جیسے گھوڑا ہے تو گھوڑے کے اوپر پہلے سرج رکھی جاتی ہے جس پر وہ گھوڑے سوار بیٹھتا ہے، اور رکاب وہ ہوتا ہے کہ جو رسیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس لگام کو، جانور کی لگام کو تھاما جاتا ہے، تو اگرچہ رکابوں میں ہو، اگرچہ سرج میں ہو نجاست، پھر بھی نماز پڑھنا درست ہوگی، نماز پڑھنا جائز ہوگی، الاصح، اصح قول کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا، آگے اور مسئلہ بیان کرتے ہیں ولا تصح صلاۃ الماشی بالاجماع، چلنے والے کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اجماع، اجماع کے طور پر، بالاجماع، بالاجماع چلنے والے بندے کی نماز یہ درست نہیں ہے، ایک بندہ ہے جو چل رہا ہے، چلتے ہوئے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی یہ نماز پڑھنا درست نہیں ہوگی، بالاجماع، اس پر اجماع کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ